اس ویڈیو میں ہم ڈاکٹر فوسٹس پلے میں یوز آف سولولوکوی کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں سولولوکوی کے بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے۔ سولولوکوی ایک ایسی لٹریری ٹیکنیک ہے جس میں ایک شخص اونچی آواز میں خود سے باتیں کرتا ہے۔ یہ ٹیکنیک زیادہ تر پلیز میں استعمال کی جاتی ہے جس میں ایک کریکٹر سٹیج پر موجود ہوتا ہے اور وہ اونچی آواز میں خود سے باتیں کرتا ہے۔ اس کریکٹر کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی اسے سن رہا ہے یا نہیں سن رہا۔ زیادہ تر کیسز میں وہ کریکٹر اکیلا ہی سٹیج پر پرفارمنس کر رہا ہوتا ہے۔ زیادہ تر سولولوکوی کے دوران کوئی دوسرا کریکٹر سٹیج پر موجود نہیں ہوتا اور سامنے بیٹھی آڈینس اس تمام چیز سے اپنے مائنڈ میں سٹوری ڈیولپ کرتی ہے۔ اس ٹیکنیک کو یوز کرنے کے دو مقاصد ہو سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ سٹوری کے کچھ پوائنٹس کو آگے بڑھانا، سٹوری کے پلاٹ کو ڈیولپ کرنا۔ دوسرا پرپس یہ ہو سکتا ہے کہ کریکٹر کے مائنڈ میں جو سیکرٹ پلانز چل رہے ہیں ان پلانز کو آڈینس تک پہنچانا۔ یہ ٹیکنیک اینشینٹ ٹائم سے یوز ہوتی آ رہی ہے۔ ناول رائٹرز اپنے ناولز میں کریکٹر کے بارے میں بہت سی ڈیٹیلز پرووائڈ کر دیتے ہیں، جیسے کہ فلاں کریکٹر نے یہ سوچا، اس نے فلاں کام کرنے کا سوچا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن پلے رائٹرز کے پاس یہ آپشن موجود نہیں ہوتا کہ وہ کریکٹر کے مائنڈ میں جو پلانز چل رہے ہیں اس کو کس طرح پورٹرے کریں۔ ان پلانز کو پورٹرے کرنے کے لیے پلے رائٹرز سولولوکوی کا یوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ ہے ڈیفرنٹ یوزز آف سولولوکوی۔ اس ہیڈنگ کے انڈر ہم سولولوکوی کے ڈیفرنٹ یوزز کو اسٹڈی کریں گے۔ الیزابتھن ایج کے ڈراماٹسٹ جن میں شیکسپیئر بھی شامل ہیں، انہوں نے اس ٹیکنیک کا بہت زیادہ یوز کیا ہے۔ اسی وجہ سے اس ٹیکنیک کا یوزیج اس ایج میں بہت زیادہ ایکسپینڈ بھی ہوا ہے۔ سولولوکوی کا پہلا یوز جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کسی کریکٹر یا کسی انسیڈنٹ کے حوالے سے ایسی انفارمیشن کو پورٹرے کیا جائے، آڈینس تک پہنچایا جائے جس کا تعلق گزرے ہوئے وقت یعنی پاسٹ سے ہے۔ جیسے کہ ڈاکٹر فوسٹس پلے کے سٹارٹ میں ہمیں ڈاکٹر فوسٹس کی گزری ہوئی لائف، اس کی گروتھ، اس کے آئیڈیاز سے متعلق بتایا جاتا ہے۔ سولولوکوی کا دوسرا مین یوز یہ ہے کہ کریکٹر کے موٹیو کو بتایا جائے، جیسے فوسٹس اپنے موٹیو کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ ایسا نالج حاصل کرنا چاہتا ہے جس سے اس کے پاس انلمیٹڈ پاور آ جائے۔ تھرڈ یوز سب سے سگنیفیکنٹ اور سب سے امپورٹنٹ ہے۔ سولولوکوی کے ذریعے ہم کریکٹر کے مائنڈ میں چلنے والے خیالات، اس کے انر ایکسپیرینسز، اس کے انر کنفلکٹ، کسی سوچ کو لے کر پریشانی وغیرہ کو دکھا سکتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر فوسٹس میں جگہ جگہ ہمیں سولولوکوی کا یوز ملتا ہے جس کے ذریعے فوسٹس کے اسٹیٹ آف مائنڈ کو ریپرزینٹ کیا گیا ہے۔ سولولوکوی کا فورتھ یوز یہ ہے کہ ہم سولولوکوی کا یوز کرتے ہوئے پلے کے اینڈ پہ ایک مورل لیسن دیں، جیسے کہ شیکسپیئر کے اوتھیلو میں ہوتا ہے، جیسے کہ فوسٹس کے آخر میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ ہے سگنیفیکینس آف سولولوکویز ان ڈاکٹر فوسٹس، یعنی ڈاکٹر فوسٹس میں سولولوکویز کتنی اہم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ڈاکٹر فوسٹس پلے میں سولولوکویز کی بہت اہمیت ہے۔ سولولوکویز ہی کے ذریعے ہمیں فوسٹس کی سول اور مائنڈ میں چلنے والے خیالات کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ سولولوکویز کے ذریعے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فوسٹس کا یہ خواب ہے کہ وہ خدا جیسی طاقت حاصل کر لے، خدا کے برابر آ جائے۔ سولولوکویز کے ذریعے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فوسٹس اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے جادو کا انتخاب کرتا ہے۔ وہ بھی سولولوکویز ہی تھیں جن کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فوسٹس کشمکش کا شکار ہے کہ وہ خدا کا راستہ چنے یا شیطان کا راستہ۔ سولولوکویز کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فوسٹس کی انر سول میں اس کی ڈیزائرز اور اس کی مورل ویلیوز کے درمیان ایک کنفلکٹ جاری ہے۔ اور آخری سینز میں سولولوکوی کے ذریعے ہمیں فوسٹس پر طاری موت اور عذاب کا خوف دکھایا جاتا ہے۔ اس پلے کی پہلی سولولوکوی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مغرور اور بھٹکی ہوئی روح کس طرح سوچتی ہے اور آخر کار وہ روح اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیتی ہے۔ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح فوسٹس تمام علوم سے اکتا چکا ہے۔ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فوسٹس کس طرح یہ سمجھنا شروع ہو گیا کہ ایک جادوگر خدا کی طرح ہوتا ہے، اور فوسٹس کی یہی اندھی بلیفز اس کے لیے بعد میں تباہی اور بربادی کا سبب بنتی ہیں۔ اور اس پلے کی دوسری سولولوکوی جو کہ ایکٹ 2 کے سین 1 میں ہمیں نظر آتی ہے، اس کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے کہ فوسٹس شیطان کے سامنے سرنڈر کر دے اور شیطان کے ساتھ معاہدے پر دستخط کر لے، اس سے پہلے فوسٹس کا ضمیر اس کی ملامت کرتا ہے، تم غلط کر رہے ہو اور اس کا تمہیں عذاب ہوگا، لیکن فوسٹس اپنے ضمیر کی نہیں سنتا
اور دستخط کر دیتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے لاسٹ آر سولیلیکوی۔ ڈاکٹر فوسٹس میں یہ سب سے زیادہ دلکش سولیلیکوی ہے۔ اس سولولیکوی میں کرسٹوفر مارلو نے امیجینیشن اور لیرکس کا بہت اچھے سے استعمال کیا ہے۔ جیسے ہی 11 بجتے ہیں یعنی فوسٹس کی زندگی کا آخری گھنٹہ باقی رہ جاتا ہے تو فوسٹس کی سولولیکوی کا آغاز ہوتا ہے اور فوسٹس کہتا ہے میرے پاس صرف 1 گھنٹہ باقی رہ گیا ہے، اور اس کے بعد یہ 50 لائنز لمبی سولولیکوی فوسٹس کی روح میں موجود ڈر اور ڈیفرنٹ طرح کے موڈز کو شو کرتی ہے۔ وہ شخص جس نے کبھی خواب دیکھا تھا کہ وہ زمین کا اکیلا حکمران ہوگا، وہ اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے۔ جس طرح ایک چھوٹا بچہ ضد کرتا ہے، فوسٹس اب اس طرح ضد کر رہا ہے۔ اس سولولیکوی کی آخری لائنز میں روح نکالتے اور کھینچتے ہوئے فوسٹس کی چیخیں اور تکلیفیں دکھائی جا رہی ہیں، اور اس طرح فوسٹس ہمیشہ رہنے والے عذاب کا لقمہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ اور لاسٹ پوائنٹ ہے کنکلوژن۔ ڈیفرنٹ کریٹکس اور اسکولر یہ چیز تسلیم کرتے ہیں کہ ڈاکٹر فوسٹس کی لاسٹ سولولیکوی انگلش لٹریچر کے جتنے بھی پوئٹرک ورکس ہیں ان میں سب سے زیادہ میگنیفیشنٹ اور بہترین ہے۔ لاسٹ سولولیکوی میں جو لیرکس کا استعمال کیا گیا ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، اور یہ لیرکس سین کی ایموشنل انٹینسٹی کو بہت سوٹ کرتے ہیں، اور اگر اس سین کی امیجینیشن کی بات کی جائے تو اس پوئٹری کی ایموشنل انٹینسٹی اتنی اچھی ہے، اس کے لیرکس اتنے اچھے ہیں کہ سننے والا اس کی امیجینیشن میں کھو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کرسٹوفر مارلو کو شیکسپیئر کے بعد سب سے بڑا ڈراماٹسٹ اور پوئٹ مانا جاتا ہے۔